میرے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج 14 رجب کا خاص دن ہے اور جمعے کا دن ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد کوشش کرنا، پڑھ لینا آج جمعے والے دن، یا نہ پڑھ سکو تو پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر بدل کر رکھ دے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو غیبی طریقے سے اتنی دولت آپ کو ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا، یہ سمجھ لیں یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اور آج کا دن میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا خاص دن ہے۔ اس دن کا میرے بھائیوں میری بہنوں یقین کرو یا نہ کرو، میں نے کئی سالوں سے انتظار کیا ہے۔ کئی سال ہو گئے میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے ہمیشہ پورا سال میں صرف ایک دن کا انتظار کرتا ہوں، وہ دن ہوتا ہے 14 رجب کا۔ 14 رجب کا یہ ایسا خاص دن ہے، اور خاص طور پر آج جمعے کا دن۔ اس دن آپ لوگوں کو وہ عمل بتلاؤں گا کہ آپ لوگ وظیفہ پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو فوراً پورا کرو گے۔ تقدیر کے بند تالے انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن کئی سالوں سے وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، کامیابی نہ مل سکی، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جہاں سے موجود بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، پہلے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو پہلے سمجھنا۔ یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنا، بالکل مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اور آج کے دن، جمعے کے دن ہی، اور 14 رجب کا جو آج دن ہے جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، چاہو تو اس وظیفے کو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ چاہو تو آپ لوگ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں، دوستوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس وظیفے کو لاکھوں ہزاروں لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ جب بھی کسی دکھیارے پریشان بہن بھائی نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ پڑھا، اس کی حاجتیں مرادیں فوراً پوری ہوئیں۔ کبھی بھی میں نے اس وظیفے کو بے شمار لوگوں کو، اور رجب کے میں نے کئی اپنے دکھیارے پریشان بھائیوں بہنوں کو وظائف بتائے ہیں۔ اور یوں تو پورا سال مجھ سے واٹس ایپ پر لوگ رابطہ کرتے ہیں، پوری دنیا سے اپنی پریشانیوں کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، پیسوں کے مسائل کے لیے، اور میں نے ہمیشہ لوگوں کو پورا سال وظائف دیے ہیں۔ اور رجب کا مہینہ آتا ہے، اور جس کو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا نا، میں اس کو کہتا ہوں ٹھہر جائیں، پھر رجب میں مجھ سے رابطہ کرنا۔ اگر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو نا، تو اس وظیفے کو رجب کے مہینے میں آپ لوگ 14 رجب کو پڑھ لینا انشاءاللہ۔ اگر کامیابی پھر نہ ملے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو میں نے 14 رجب کا یہ وظیفہ بتلایا ہے، اور ان کی زندگیوں میں فوری طور پر ان کی حاجتیں مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو ہر جمعے کو نہیں پڑھنا، یہ ہر جمعے کا عمل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ صرف جو آج 14 رجب کا جمعہ ہے نا، انگلش تاریخ میں 26 جنوری 2024، آج کے دن ہی آپ کو پورے سال میں یہ ایک دن آتا ہے 14 رجب کا۔ اگر کسی وجہ سے آج اگر آپ لوگ نہ پڑھ سکے، کوئی بھی مجبوری ہوئی، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پھر یہ موقع آپ کو 2025 میں، جب رجب کی 14 تاریخ آئے گی، جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکیں گے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، تو کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور اللہ پاک سے جتنا مانگنا ہو مانگ لینا۔ انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی، اللہ پاک نے چاہا تو۔ سب سے پہلے اس وظیفے کو جب شروع کریں پڑھنے کے لیے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ شروع کر دینا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا آپ کو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ساتھیوں، جو بھی درود پاک یاد ہو، آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر دینا۔ درود پاک ایک مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں، فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا جلدی سے۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔
बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। कोई भी वजीफ़ा जो आपको बताऊंगा आज जुम्मे के 14 रजब के अमल में तमाम के तमाम वज़ाइफ आसान से हैं और पूरा अमल है आधी मिनट का, एक मरतबा आपको करना है। चाहे तो इसी अमल को आप लोग दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, चाहे तो तीसरी बार भी रिपीट कर सकते हैं। आधी मिनट का, आधे घंटे का मैं नहीं कह रहा, एक मरतबा का अमल आज के दिन का आप लोग करेंगे तो उसमें आधी मिनट लगेगी। इसमें वज़ाहिब भी आ जाएंगे, 2-3 दुरूद शरीफ भी आ जाएगा और इसमें आप लोग दुआ भी चाहें तो आधी मिनट के अंदर अंदर पढ़ लेंगे। बिल्कुल छोटा सा, ईजी सा, आसान सा अमल है। ये समझ लें इससे ज़्यादा आसान वजीफ़ा आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना किया होगा। और इसके कमालात और फ़ायदे देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा था, इसके इतने कमालात, इतने फ़ायदे। तो सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए पढ़िएगा। और साथियों, भाइयों, बहनों, इस ख़ास अमल की इजाज़त के लिए जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो में शामिल हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, ज़ाहिर है मैं उनको इजाज़त दूंगा। और उन तमाम बहन भाइयों को इजाज़त है इस अमल की जो वीडियो में शामिल हैं, जो अमल को सुनेंगे, अमल को करना चाहते हैं, जो वीडियो पर क्लिक करके आए हैं, उन तमाम बहन भाइयों को, चाहे पूरी दुनिया में कहीं से भी मौजूद हो, उन तमाम बहन भाइयों को इजाज़त है। सुकून से, इत्मीनान से आधी मिनट का वक़्त पहले से निकाल लीजिएगा इस वजीफ़े के लिए। आपने मेरी तमाम वीडियो में देखा होगा मैं आधी मिनट से ऊपर का वजीफ़ा अमल किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है बड़ी मसरूफियत का दौर है। हर बंदा परेशानी में है, भागा भागी में है, कहीं ना कहीं बेचारा किसी न किसी उलझनों में लगा हुआ है, परेशानी में लगा हुआ है। तो आज आपको आधी मिनट इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए पहले से निकाल लेनी है। ये आधी मिनट ऐसी हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफ़ा पढ़ने पर हो। बेदिली से, बेतरतीबी से आपको ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन, भरोसा करते हुए सबसे पहले आपको एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ये अमल, ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जो आपको याद हो, जो आपको आसान लगे। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लेना, या आपको जो भी दुरूद पाक याद हो आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफ़ा, ये अमल शुरू कर देना। दुरूद पाक पढ़ लें तो अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के कहीं भी, किसी भी जगह आप लोग बैठ कर ये अमल कर सकते हैं। कहीं भी बैठे हों, चाहे घर में हों, चाहे दफ्तर में हों, चाहे ऑफिस में हों, चाहे स्कूल में हों, चाहे यूनिवर्सिटी में हों, किसी भी जगह पर हों, चाहे कोई भी वक्त हो, सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के दुरूद पाक पढ़ना। और पहला वजीफ़ा आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, बड़ा कमाल का वजीफ़ा है, बिल्कुल आसान वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को साथियों, भाइयों, बहनों, आप लोगों ने बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। पहले नंबर पर क्या पढ़ना है यह आप लोग अच्छी तरह समझ लें। और पूरा वजीफ़ा, जो ये पूरा अमल आपको बताऊंगा, इसमें 2-3 वज़ाइफ भी आ जाएंगे, दुरूद पाक भी आ जाएगा। दुरूद पाक तो आपने पढ़ लिया, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर आपको ये वजीफ़ा, ये अमल पूरा करना है। ऐसा नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए, इस तरह नहीं करना। आधी मिनट का वक्त पहले से निकाल लेना है और आधी मिनट तक जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको एक ही जगह पर बैठकर आधे मिनट में कहीं भी मौजूद हो। आज ही के दिन की पाबंदी है, बस जुम्मे के दिन, आज का जुम्मा जो है वो 14 रजब का, इसी जुम्मे को ये अमल करना है। हर जुम्मे का अमल नहीं है ये, सिर्फ इसी जुम्मे को आपको सुकून से बैठकर, इत्मीनान से दुरूद पाक पढ़ के पहला वजीफ़ा फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर देना है। ये पहला वजीफ़ा साथियों, भाइयों, बहनों, आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। इस वजीफे को सुनकर बिल्कुल वीडियो छोड़कर मत चले जाइएगा। और कोई भी वजीफा सुनते ही वीडियो छोड़कर बढ़ाए करम मत चले जाइएगा कि पता नहीं क्या मुश्किल वजीफा मैंने बता दिया हो। कोई भी एक वजीफा भी आपको मुश्किल नहीं बताऊंगा। तमाम के तमाम वज़ाइफ ऐसे आसान है कि कोई 5-10 साल का अगर बच्चा भी हो ना, छोटा, तो वो भी बड़े आराम से इन वज़ाइफ को पढ़ लेगा। सबसे पहले एक बार पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर दूसरी बार पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पढ़ते रहिएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। साथियों, भाइयों, बहनों, पहले नंबर पर इस अमल में आपको यही वजीफ़ा पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का। अब तस्बीह के दानों पे पढ़ना चाहें तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ना चाहें सीधे हाथ पे पढ़ लें। आपको आपकी वीडियो की स्क्रीन पर सामने ही ये वजीफ़ा दिख रहा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का। बड़ा आसान सा वजीफ़ा है, बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। रजब के 14 रजब के इस दिन में, जुम्मे वाले दिन, आप लोग सुकून से, इत्मीनान से इस अमल को पढ़ने के लिए बैठ गए। एक मरतबा दरूद पाक आपने पढ़ लिया सबसे पहले, और पहला वजीफ़ा पहले नंबर पर जो आपको पढ़ना है साथियों, भाइयों, बहनों,
حسبناللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ کو پہلے نمبر پر 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ پہلے نمبر والا 11 مرتبہ آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، براہ کرم کمی پیشی نہ ہو، کوئی وظیفہ بھی کوانٹیٹی میں نہ ایک کم ہو نہ زیادہ ہو، جو وظیفہ جس کوانٹیٹی میں بتایا گیا ہے براہ کرم اسی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے نہ ایک کم پڑھیے گا نہ زیادہ پڑھیے گا۔ اس بات کو آپ کو پورا خیال رکھنا ہے۔ تو پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے جیسے ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا 11 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً اسی وقت دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے جلدی سے سمجھ لیں۔ سیکنڈ نمبر پر بھی آپ کو ایسا ہی کمال کا وظیفہ اور آسان سا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو۔ یہ پورا عمل اتنا آسان ہے، اتنا مجرب ہے اور اتنا آزمودہ ہے۔ آزمودہ سے مراد کے بے شمار لاکھوں ہزاروں لوگ اس عمل کو اپنی زندگی میں پہلے پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے اپنے مشکل وقتوں میں، مشکل دنوں میں اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھا ہے، اور کوئی ایسا شخص ساتھیوں بہنوں بھائیوں نہیں جس نے 14 رجب کا یہ عمل کیا ہو اس کی حاجتیں مرادیں فوراً پوری نہ ہوئی ہوں۔ کسی ایک بندے نے یہ شکوہ شکایت نہیں کی کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا مجھے پیسے نہیں ملے، میں نے یہ وظیفہ ذاتی مکان کے لیے پڑھا مجھے مکان نہیں ملا، میں نے قرضوں سے چھٹکارے کے لیے وظیفہ پڑھا مجھے جو ہے وہ چھٹکارا نہیں ملا قرضوں سے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اس عمل کو جیسے ہی آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آج کے دن سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ لیں تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، دعا مانگنے کا جب وقت آتا ہے نا تو آپ لوگ کہتے ہو بس اب ہم نے وظیفہ پڑھ لیا کافی ہے، اب ہم بعد میں دعا مانگ دیں گے۔ تو ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ سکون سے آدھی منٹ کا یہ عمل بھلے آدھی منٹ عمل کرنے میں لگے، اور آدھی ہی منٹ بھلے آپ لوگ اس کے بعد دعا مانگ لینا، بھلے 10 سیکنڈ کے لیے دعا مانگنا۔ جو بھی آپ کی خاص ضروری دعائیں ہوں، ضروری حاجات ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگنا، اور سیکنڈوں میں، منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگیوں میں خوشیاں آتے ہوئے دیکھنا، اپنی حاجتوں کو فوراً پورا ہوتے ہوئے دیکھنا۔ آدھی منٹ کا وقت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے سے اس عمل کے لیے نکال لینا۔ یہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ آپ کو اس دوران کسی سے تھوڑی سی بات چیت نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور پہلا وظیفہ آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ جیسے ہی 11 مرتبہ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً سیکنڈ نمبر پر آپ کو دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا آسان وظیفہ ہے، ایزی وظیفہ ہے، بالکل ایزی۔ اتنا آسان ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اگر کسی کو ایک لفظ بھی، ایک ورڈ بھی جس کو پڑھنا نہ آتا ہو نا، بالکل جو معاف کیجیے گا ان پڑھ بندہ ہو، جو کچھ پڑھنا جانتا ہی نہ ہو، وہ بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی اتنا آسان سا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ آپ نے جیسے ہی پہلے نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا 11 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ جہاں موجود ہو وہاں پر تسبیح ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کر کے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہے، یا اللہ یا مالکو، دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا مالکو، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا مالکو، 3 ہو گیا۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ دوبارہ سمجھ لیں آپ لوگ کس طرح پڑھیں گے۔ یا اللہ یا مالکو 1 ہو گیا، یا اللہ یا مالکو 2 ہو گیا، یا اللہ یا مالکو 3 ہو گیا، یا اللہ یا مالکو 4 ہو گیا۔ اس طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ کو یا اللہ یا مالکو کا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ براہ کرم ملا کر پڑھنا ہے، ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح 7 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ہیں۔
درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا 11 مرتبہ، اور دوسرے نمبر والا وظیفہ یا اللہ یا مالک کا ملا کر 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو اب فوراً جلدی سے تیسرا وظیفہ پڑھ لیں۔ تیسرا وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر آگے پیچھے کہیں نہ کہیں دکھ رہا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر بھی آپ کو بڑا مجرب اور آزمودہ عمل پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل میں 14 رجب کے اس عمل میں، جمعے والے دن کے اس عمل میں سب سے آخر میں پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے اچھی طرح سمجھ لیں، اور براہ کرم پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ ایسا نہیں کہ اس وظیفے کو سنا اور چلے گئے، آخر میں آپ کو ہمیشہ بہت سی اہم باتیں، ضروری باتیں جو وظائف کا حصہ ہوتی ہیں ان پر عمل نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو براہ کرم پوری اینڈ تک ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، پورا کا پورا عمل سمجھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ کر پورا عمل کریں گے تو فوری طور پر اس کا فائدہ ہوگا۔ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب جلدی سے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے، اور آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو 14 رجب کے اس عمل میں تیسرا اور آخری وظیفہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، اپنے انداز میں پڑھیں، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، اس طرح پڑھتے رہیں۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ آخر میں آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ 3 وظائف آپ کو میں نے بتا دیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا 11 مرتبہ، دوسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا مالک کا ملا کر 7 مرتبہ، اور تیسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا محمد کا 21 مرتبہ۔ اب تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں آخر میں، اب آپ تمام ساتھیوں بہن بھائی دوستوں کو فوراً کیا کرنا ہے، اسی وقت آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اپنے وہ چہرے پر پھیر لیں اور اپنے گریبان میں ایک بار دم کر لیں۔ جیسے ہی آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں اور 1 مرتبہ اپنے گریبان میں دم کر لیں، یہاں پر آپ لوگ اسی وقت دم کرنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس عمل کو آج کے دن 2-3 مرتبہ آدھی منٹ کا عمل وہ ریپیٹ کر لیجئے گا، تاکہ آپ سے اگر فرسٹ ٹائم کوئی غلطی کمی پیشی رہ گئی ہو تو آپ لوگ 2-3 بار بھی اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔